یہ صحابہ کرام نے آپ کو قریب سے دیکھا، جب دیکھا آپ کا کردار، آپ کی شان، کسی کے پاس کوئی بھی چیز تھی، جب آپ کے پاس پہنچا اس نے دیکھا یہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، جو کچھ ہے وہ آپ کے پاس ہے۔ ایک مثال اور عرض کرتا ہوں پھر آگے بڑھتا ہوں۔ ایک خاتون ہے اور ساری امت کی ماں ہیں، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، دین کے لیے بڑی قربانی دی ہے، ہجرت کر کے حبشہ تشریف لے گئیں، پھر واپس مکہ آئیں، لمبا قصہ ہے۔ اپنے شوہر کے ساتھ کیسی محبت کرتی تھی، 1 سال تک اس پتھر پر بیٹھ کر کے روتی رہیں جس پر انہوں نے آخری وقت میں اپنے شوہر کو دیکھا تھا۔ کتنے سال تک؟ 1 سال تک۔ ہے کوئی مثال ہمارے سامنے؟ 1 سال تک۔ لیکن جب شوہر ملا، مدینے پہنچی تو ہمارے کسی بزرگ نے کہا نا، آسیں آسیں عمر گزاری، چلے خار ہزاراں، بلبل کانٹوں میں رہتی ہے کہ کبھی نہ کبھی بہار آئے گی، مالی باغ نہیں ویکھن دیندا آئیاں جدوں بہاراں۔ جب بہار کا موسم آیا وہ مالی نے پکڑ کر اس کو گرفتار کر رکھ دیا۔ جب اللہ نے حالات بنائے، شوہر سے ملاقات ہوئی، کچھ عرصے کے بعد شوہر دنیا سے تشریف لے گئے، اور جب کوئی حادثہ پیش آئے تو حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد تھا کہ آدمی کیا کرے، وہ دعا کرے انا للہ و انا الیہ راجعون، اور پھر دعا کرے اے پروردگار سب نعمتیں تیرے یہاں سے ملتی ہیں، یہ ایک نعمت تو نے لے لی ہے تو مجھے بہتر نعمت عطا فرما۔ جب وہ یہ دعا کرنے لگی تو ٹھڑک گئیں کہ ابو سلمہ جو میرا شوہر تھا اس سے بلند اخلاق کا مالک تو دنیا میں کوئی ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ اور حقیقی بات ہے، اگر واقعتاً شوہر ایسا ہو، اس کے اخلاق سے عورت متاثر ہو جائے تو وہ یہ سمجھتی ہے کہ اس کے بعد اس جیسا کائنات میں کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا ہے۔ میرے کوئی دوست تھے، پرانی بات ہے، دنیا سے چلے گئے، ان کی اہلیہ بیوہ ہو گئیں، اور عمر کتنی تھی اس وقت میں؟ میرے خیال سے 19 یا 20 سال۔ وہ ایکسیڈنٹ سے انتقال کر گئے، تو کئی لوگوں نے ان سے کہا کہ نکاح ثانی کر لو، سنت ہے۔ تو میں نے بھی ان کو کسی کے ذریعے سے پیغام پہنچایا، انہوں نے کہا نہیں کر سکتی، اب تو بوڑھی ہو گئی۔ میں نے کہا کیوں؟ کہا میں نے اپنے شوہر کو اس مقام پر دیکھا ہے، مجھے نہیں لگتا ہے کہ کوئی دوسرا ہوگا ایسا، اور اگر ایسا نہیں ہوگا تو میں اس کا حق ادا نہیں کر سکوں گی، تو میری اس کے ساتھ ٹینشن ہو جائے گی، تو میں اپنی زندگی بھی برباد کروں گی، زندگی کا مسئلہ نہیں آخرت برباد کر دوں گی، نہ میں اس کے حقوق ادا کر سکوں گی نہ اس سے مطمئن ہو سکوں گی۔ تو میں نے کسی کے ذریعے سے کوئی خاتون، اپنے گھر والے، ان کے معلوم کیا ان کے کیا اخلاق تھے ایسے، تو اس نے عجیب بات بتائی کہ میں نے کبھی اپنے بچے کا پیشاب بھی نہیں کروایا ہے۔ کوئی سوچ سکتا ہے؟ نہیں سمجھے کہ رات میں اگر 10 مرتبہ بچہ اٹھ رہا ہے، کہا وہی اٹھتے تھے، مجھے جاگنے نہیں دیتے تھے، اٹھنے نہیں دیتے تھے۔ نہیں نکاح کیا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شوہر چلے گئے دنیا سے، سوچتی ہیں اگر میں دعا مانگوں اس سے بہتر نعمت عطا فرما، تو بہتر ملنے کا مطلب کہ اس سے بہتر شوہر، تو شوہر تو اس سے بہتر کوئی پیدا ہی نہیں ہوا، کائنات میں کوئی ہے ہی نہیں، تو اس سے بہتر کون سا ہو سکتا ہے؟ لیکن جب میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نکاح کا پیغام بھیجا تو انہوں نے وہ معذرت کی کہ میرے بچے چھوٹے چھوٹے ہیں، مجھے ڈر لگتا ہے کہ آپ کے سرانے کھڑے ہو کر کے روئیں گے۔ آپ نے فرمایا میں بھی اسی لیے نکاح کر رہا ہوں کہ تمہارے بچوں کے آنسو پوچھ سکوں، ورنہ تم دیکھ رہی ہو مجھے تو نکاح نہیں کرنا ہے، لیکن تمہارے بچوں کے آنسو ہی پوچھنے کے لیے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ نکاح ہوا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں رب کعبہ کی قسم، میں نے آپ کو جو چند لمحہ دیکھا تو مجھے لگا کہ ابو سلمہ جیسے 1 لاکھ نہیں 1 کروڑ جمع ہو جائیں، حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ادا کا بھی کمال حق ادا نہیں کر سکتے۔